بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، واقعہ کربلا تاریخ اسلامی کا وہ اندھوکناک واقعہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور رفقا کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تاریخ عالم شہادتوں کی ایسی لازوال داستان آج تک نہ پیش کر سکی کہ جس میں ایک مجاہد نے اپنے پورے کنبے کو دین اسلام کی سربلندی اور رب کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضور کے نور نظر اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ 5 شعبان سن 6 ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ بچپن میں کبھی آپ حضور کے کاندھوں پر سوار ہوتے تو کبھی بحالت نماز حضور کے پشت مبارک پر سوار ہوتے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی پشت مبارک پر سوار ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو لمبا فرما دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حسین چراغ ہدایت ہیں۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد امام حسین مدینے میں موجود تھے۔ یزید جب تخت پر بیٹھا تو اس نے ولی مدینہ ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے ان کی خلافت کے لیے بیعت لی جائے۔ ولید بن عتبہ نے جب ان ہستیوں کو بلا کر جب یزید کا پیغام سنایا تو انہوں نے حالات کے پیش نظر مدینہ کو چھوڑ دیا اور مکہ چلے آئے۔ مکہ میں امام میں موجود تھے تو کوفہ والوں کے خط آنے شروع ہو گئے کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے اور وہ دین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کر رہا ہے۔ اگر اس کو روکا نہ گیا تو دین اسلام کا شراز بکھر سکتا ہے۔ ہم آپ کو اپنی پوری معاونت کا یقین دلاتے ہیں، لہذا آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح کے مضامین پر مشتمل تقریباً 900 خط امام حسین کو موصول ہوئے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں نے امام حسین کو کوفہ جانے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی کوفہ والے آپ کے بھائی اور والد گرامی کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، ان سے کچھ بھی توقع نہیں کیا جا سکتا۔ اب طے یہ پایا کہ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کی حالات کو پرکھیں اور لوگوں سے امام حسین کے لیے بیعت لیں اور حالات اور تمام صورتحال سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کریں۔ امام مسلم کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل نے مختار کے گھر پناہ لی۔ بیعت شروع ہوئی تو تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، فوراً تشریف لے آئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ امام کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو ادھر کوفہ کے حالات اچانک تبدیل ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کی بیعت کی خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے عبداللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ عبداللہ بن زیاد ظالم ترین شخص تھا۔ اس نے کوفیوں کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ جس نے بھی یزید کی بیعت توڑی تو میں کوڑے اور تلواروں سے کام لوں گا۔ کوفیوں نے پینترا بدلنا شروع کیا اور بیعت سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دوران امام مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے اور جاسوسوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے۔ عبداللہ بن زیاد نے ان کا سر کاٹ کر درِ امراض سے نیچے پھینک دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں فرزدق شہر ملا۔
یہ کوفے سے آ رہا تھا۔ اس نے امام حسین سے کہا کہ کوفیوں نے عقیل سے کی گئی آپ کی بیعت توڑ دی ہے اور امام عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفی وہ لوگ ہیں جن کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ مسلم بن عقیل کے کربت داروں نے کہا کہ ہم عقیل کا بدلہ لیں گے۔ امام کا قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے حرب بن یزید نے امام کا راستہ روکا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زیاد نے 4000 کی مزید فوج دے کر عمر بن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر بھیجا گیا۔ امام حسین نے ان کے سامنے اپنی شرائط پیش کی کہ یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، یا واپس جانے دیا جائے، یا جہاں کسی سرحد پر جہاد ہو رہا ہو وہاں کی جانب جانے دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے خطوں کے وہ تھیلے بھی عمر بن سعد کو دکھائے جو انہوں نے امام کو آنے کے لیے لکھے تھے۔ عمر بن سعد نے عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا اور حسین کی 3 شرائط بیان کی تو عبداللہ بن زیاد نے بھی کہا کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ شمر بن ذوالجوشن جو اس وقت دربار میں موجود تھا، اس نے عبداللہ بن زیاد سے کہا کہ کیا آپ حسین کو دوبارہ مہلت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ بھاری طاقت اور جماعت اکٹھا کر کے ہمارے مقابلے پر آ جائے؟ اگر آج امام حسین کو جانے دیا تو آپ لوگ ان پر کبھی قابو نہیں پا سکو گے۔ شمر کے ان الفاظ نے عبداللہ بن زیاد کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اس نے شمر کو خط بھیجا اور کہا کہ یہ خط عمر بن سعد کو دینا، اگر وہ ہمارے حکم کو بجا لائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر کے خود لشکر کے امیر بن جانا۔ 7 محرم کو امام حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات ٹھاٹھیں مارتا رہا اور وہاں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کا کوئی بھی لشکری پانی نہیں پی سکتا۔ یزید کی فوج دریائے فرات کے کنارے موجود ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کی مکمل بندش ہے۔ 9 محرم کو شمر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر اپنی صاحبزادی زینب سے کہا کہ مجھے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمہیں لینے کے لیے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ ایک تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، یہ فوج میرے خون کی پیاسی ہے۔ میں حسین تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ رات کی اندھیرے میں واپس چلے جاؤ اور عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر چراغ کو گل کر دو، اور اصحاب سے کہا کہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین کو تنہا کیوں چھوڑ دیا تو کہہ دینا عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ہمیں حسین نے واپس کر دیا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب موجود تھے اور کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ زبیر بن کیان نے کہا کہ اے امام حسین، اگر دشمن ہمارے جسم کو کینچیوں سے بھی قطرے قطرے کر دے تو پھر بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ 10 محرم کی صبح ہر نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ امام نے دشمن فوج کے سامنے خطبہ دیا، پہلے اہل بیت کے مناقب بیان کیے، پھر اپنے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی۔ فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں، حضور کے نواسے اور بطول علی کے بیٹے ہیں۔ تمہارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ امام حسین نے ایک ایک کوفی کا نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے آنے کا نہیں بولا تھا؟ یہ لوگ یزیدی فوج میں موجود تھے تو وہ لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط کے تھیلے عمر بن سعد اور شمر کو دکھائے جو ان کو لکھے گئے تھے، مگر کیا کہیں بدبختی وہ لعنت فوج یزید کا مقدر بن چکی تھی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اقتدار اور زر کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ کوفیوں نے ایک نہ سنی فوج کے عہدیداروں کو یہ معلوم تھا کہ اگر یزید کو خبر ہو گئی
کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید تک پہنچنے نہ دیا گیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد نے حسینی لشکر کی جانب تیر چلانے اور کہنے لگا، گواہ رہنا پہلا تیر چلانے والا، اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ امام حسین کے سپاہی ایک ایک کر اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اہل بیت اطہر میں حضرت عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت قاسم امام علی اکبر داس شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اونو محمد شہید ہوئے۔ پھر 6 ماہ کے امام علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں پر حلق میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کی شام پھیلنے لگی تھی۔ حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں پہنچے۔ علی کا شیر حیدری جب حضور علیہ السلام کا امامہ اور پٹکا باندھے علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور دشمن کو ایک ایک کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے لگا اور کہنے لگا، آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، علی کے بیٹے کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر گھر بھاگنے لگی۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر ایک ہی بار میں حسین پر حملہ کر دو۔ میدان کربلا میں سینکڑوں نیزے، تلواریں، خنجر اور تیر حسین کی جانب بڑھے۔ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے کھولی سے کہا کہ اس کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ قتل کے بعد حسین کے سر کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور لاشوں کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ کربلا میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ حسین کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے سر اقدس حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری اور کہا کہ ہم کامیاب ہوئے۔ زید بن ارقم صحابی رسول جو اس موقع پر دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا، او بدبخت، چھڑی ہٹا لے، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے جب یہ خبر سنی کہ یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے تو وہ دربار میں جا پہنچی اور یزید کو لعن طعن کرنے لگی۔ یزید نے پینترا بدلا اور کہنے لگا، خدا گرہ کرے ابن زیاد کو کہ اس نے جلدی جلدی میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خوشبوئے خلد دب گئی۔ خاک شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا۔ کربلا کے بعد از حسین اور نہ کوئی حسنی ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد۔ ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کرے تسلیم روح جوہر محروم، یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ محترم ناظرین گرامی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔